ایک لڑکا لڑکی سے کہہ رہا تھا، میں حسنین کی طرح امیر تو نہیں، نہ ہی میرے پاس اس جیسا بنگلہ ہے، نہ ہی میرے پاس اس جیسی گاڑی ہے، نہ ہی میرے پاس اتنی دولت ہے، پھر بھی میں تمہیں سکھی رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ لڑکی نے سننے کے بعد جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے حسنین کے متعلق کچھ اور بھی بتاؤ، اس کا ایڈریس اور فون نمبر بھی۔ آخری بیٹی کی شادی کے بعد شوہر اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا کہ اس کی بیگم نے اپنے میاں کی اینک اتار کر کہا، جان تم اینک کے بغیر ایسے ہی خوبصورت اور نوجوان لگتے ہو جیسے اپنی شادی کے وقت تھے۔ شوہر بولا، تم سچ کہتی ہو، مجھے بھی اینک کے بغیر تم ویسے ہی خوبصورت اور نوجوان نظر آتی ہو۔ ڈاکٹر سردار جی سے بولا، آپ کی کڈنی فیل ہو گئی ہے۔ سردار پہلے تو بہت رویا، پھر آنسو صاف کر کے بولا، کتنے نمبر سے؟ جی بھر کر رونے دے مجھے اے دوست، ایک ہی لڑکی کا نمبر تھا، وہ بھی جمعے میں مولوی کی باتوں میں آ کر ڈیلیٹ کر دیا۔ مولوی اے تو چنگی نہیں کیتی۔ شوہر بولا، میری امی آ رہی ہے، کچھ بنا لو۔ بیوی نے منہ بنا لیا۔ کچھ دن بعد بیوی بولی، میری امی آئی ہے، پلیز باہر سے کچھ لے آؤ۔ شوہر جا کر رکشہ لے آیا۔ سمجھدار بیویاں کبھی بھی شوہر سے نہیں پوچھا کرتی کہ بتائیں آج کا کھانا کیسا بنا ہے، بلکہ وہ کھانا رکھتے ہوئے خود ہی بتا دیتی ہیں کہ آج تو سالن بہت مزے کا بنا ہے۔ پاکستانی اگر کسی جگہ کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں، اس جگہ جاؤ لگتا ہی نہیں کہ آپ پاکستان میں ہو۔ ڈاکٹر بولا، رات کو ٹینشن کے ساتھ سونے سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ مریض بولا، تو کیا ڈاکٹر صاحب بیوی کو میکے چھوڑ آؤں؟ ہم نے 5 عورتوں کے چہرے پر ڈو صابن لگایا اور 5 عورتوں کو شاپنگ کروائی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، شاپنگ کرنے والی عورتوں کے چہرے پر زیادہ رونق تھی۔ فقیر بولا، 10 روپے دے دو صاحب، چائے پیوں گا۔ آدمی بولا، چائے تو 5 کی آتی ہے۔ فقیر بولا، گرل فرینڈ بھی ہے گی۔ آدمی بولا، فقیر نے بھی گرل فرینڈ بنا لی؟ فقیر بولا، نہیں صاحب، گرل فرینڈ نے فقیر بنا دیا۔ ایک لڑکا باپ کا چیک اپ کروانے ہسپتال گیا۔ ڈاکٹر خوبصورت ہونے کے ساتھ با اخلاق بھی تھی، تمام مریضوں سے اچھے سے پیش آ رہی تھی۔ لڑکے کے والد کا بھی تفصیل سے معائنہ کیا۔ شوگر کے ہائی ہونے کی وجہ سے غصہ کرنے لگی، جیسے اپنی بہو یا بیٹی کرتی ہے کہ آپ دوائیاں وقت پر نہیں کھاتے، صحت کا دھیان نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لڑکے کے دل نے کلا بازی کھائی اور اس نے باپ کے کان میں کہا، ابو یہ ڈاکٹر ہمارے گھر ہوتی آپ کا کتنا خیال رکھتی، آپ کی شوگر وقت پر چیک کرتی اور دوائیاں دیتی۔ والد نے یہ سب سن کر کہا، بیٹا تمہاری بات تو بالکل ٹھیک ہے، میری عمر کے لوگ بھی شادی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری اماں نہیں مانے گی۔ کسی لڑکے کو مارنے کا آسان طریقہ، لڑکے کو بہت سی لڑکیوں کے فون نمبر دے کر ایک ایسے کمرے میں بند کر دو جہاں سگنل نہ آتے ہوں، وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔
کہ کب بات ہوگی۔ ایک مچھر لڑکی کے گال سے اڑ کر مولوی کی لسی میں جا گرا۔ مولوی نے مچھر کو باہر نکالا اور بولا، کنجریا مزہ اٹھے تے غصہ لیتے۔ دو بچوں کی ماں تیسری شادی کر رہی تھی۔ نکاح کے ٹائم ایک بچہ رونے لگا۔ ماں کی بات سن کر دولہا بے ہوش ہو گیا۔ ماں بچے سے بولی، چپ کر جاؤ رونا، اگلی دفعہ تجھے اپنی شادی پر نہیں بلاؤں گی۔ ایک پٹھان نے بیوی کی محبت میں نسوار چھوڑ دی۔ بہت اچھے، پھر کیا ہوا؟ 3 گھنٹے بعد دماغ خراب ہونے کی وجہ سے بیوی ہی چھوڑ دی۔ ایک 70 سال کا بابا ایک 20 سال کی لڑکی کے ساتھ سیکس کر رہا تھا کہ اچانک عجیب قسم کی آواز نکلنا شروع ہو گئی۔ لڑکی بولی، بابا جی کیا ہوا ہے؟ بابا بولا، پتہ نہیں، چھوٹنے والا ہے یا روح نکلنے والی ہے۔ کسی لڑکی کو مارنے کا آسان طریقہ، لڑکی کو ایک قیمتی لباس دو، بہترین جولری اور ڈریس دے کر اسے ایک ایسے کمرے میں بند کر دو جہاں شیشہ نہ ہو۔ تڑپ تڑپ کے اس حسرت میں مر جائے گی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بیوی ایک دن بڑے لاڈ سے شوہر سے کہا، میری بات سنیں، آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ شوہر نے جواب دیا، تم جو کہو جانے من۔ بیوی نے پوچھا، کیا تم میرے لیے چاند لا سکتے ہو؟ شوہر خاموشی سے اٹھا اور تھوڑی دیر بعد کچھ چھپائے ہوئے لوٹا اور بیوی سے کہا کہ آنکھیں بند کرو، اور وہ چیز بیوی کے ہاتھ میں پکڑا کر کہا، اب کھول لو۔ بیوی کے ہاتھ میں آئینہ تھا اور اس میں اپنا چہرہ دیکھ کر بیوی کی آنکھیں بھر آئیں اور کہنے لگی، کیا آپ مجھے چاند سمجھتے ہو؟ شوہر بولا، نہیں، میں تمہیں سمجھا رہا تھا کہ جس تھوپڑے سے تم چاند کی فرمائش کر رہی ہو کبھی آئینے میں بھی دیکھا ہے یا نہیں؟